السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ ساری انسانیت کے لیے، ہر زمانے، ہر ایریا، ہر علاقے کے لیے جو کتاب ہدایت نازل کی گئی آسمانوں سے، اس کے چیپٹر نمبر 11 سورہ ہود کی یہ ابتدائی آیتیں تھیں، 8 آیت کا سیریل 1 to 8۔ اس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے عنایت فرمائی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے معنی اور مطالب سے ہم قریب ہوں اور اس کے بعد ہم کچھ اپنی رخ کو، اپنی سوچ کو، اپنے اپروچ کو، اپنی اسٹائل کو بدل سکیں، اور جو احکامات آ رہے ہوں ان کو ہم قبول کریں، اور جو مناہی آ رہی ہے اس سے ہم رک جائیں۔ یہی اس کتاب کا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کا پہلا ہی کام ہے ہدایت فراہم کرنا انسانوں کو، وہ ہدایت جو ان کو لیبارٹری میں نہ مل سکے، وہ انفارمیشن جو ان کو کسی اور سورس سے نہ مل سکے، وہ انفارمیشن جو ان کی موت کے بعد شروع ہونے والی ایک نئی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے تعلق سے ہو۔ آئیے اس کے معنی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جس کی بے شمار صفات میں 2 صفتیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ الف لام را، کتاب حکمت سے بھرپور جس کے ورثے اور پھر تفصیل بیان کی گئی اس اللہ کی طرف سے جو بھرپور وزڈم والا اور ہر طرح کی خبر رکھنے والا۔ اور اس کا پہلا سبق یہ کہ نہ تم عبادت کرنا مگر صرف اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے وارننگ دینے والا اور خوشخبری دینے والا، اور یہ کہ تم استغفار مانگو اپنے گناہوں کی تمہارے رب سے، اور پھر پلٹو اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے، وہ تمہیں سامان زندگی دے گا، حسین سامان زندگی ایک پرٹیکولر ٹائم تک، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اور اگر تم پلٹ جاتے ہو تو بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے انسانوں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ جب یہ لوگ اپنے انٹلیکٹ کو دوہرا کرتے ہیں کہ اللہ سے چھپنے کی کوشش کریں، اچھی طرح جان لو کہ جب یہ اپنے باطل خیالات کو اپنے اوپر میں ڈھانک لیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ اوپنلی کر رہے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے بھید بھی، انٹلیکٹ کے بھید بھی جانتا ہے۔ اور زمین میں کوئی موونگ کریچر ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اس کے ایڈریس کو بھی، اور زمین میں اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی، اور ہر چیز مینیفیسٹ کتاب میں، مینیفیسٹ ریکارڈ میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو 6 پیریڈ میں، اور اس کا عرش تھا، اس کا مرکز اقتدار تھا، اس کے سوورنٹی اور اس کے پاور کا سینٹر پوائنٹ تھا، لکوڈ پر، پانی پر،
اس طرح وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ ضرور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا موت کے بعد، تو ضرور وہ لوگ کہیں گے جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ تو نرا کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم ان کو ایک پرٹیکولر ٹائم تک عذاب کو، سزا کو روکے رکھیں تو سوال کرنا شروع کریں گے کہ کس نے اس کو روک رکھا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ وہ عذاب جب ان پر آ ہی جائے گا، فرصت نہیں لینے دے گا انہیں، اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کو انہوں نے لائٹلی لیا تھا۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ترجمانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایررز ہو سکتے ہیں، بندہ بشر ہے، وہ اللہ کا کلام تھا اور یہ ہمارا کلام تھا، جو اس کی روشنی میں ہم نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کی ایک ایک آیت پہ دیکھتے ہیں۔ آیت اسی طرح جس طرح قرآن شریف کے 114 چیپٹر میں سے 113 چیپٹرز کی سٹارٹنگ یہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفاتیں کتنی، اس کی قدرتیں کتنی، کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ 99 کا بھی عجیب چکر چلا کے رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اس کی 99 صفات کا ذکر ہے، لیکن دو جگہ یہ آیت بھی ملتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کی کوالٹیز گننے جاؤ گے، زمین بھر کے سارے درخت کا پیڈ اور پین بنا لو گے، اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو گے، اور 7 سمندر اور بھی سپلائی کر دیے جائیں، اللہ کی تعریف میں کلمات ختم نہیں ہونے والے۔ لیکن ان ساری چیزوں اور اتنی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ اس کی جو 2 کوالٹی ہے اس کو وہ خود ایمفسائز کر رہا ہے کہ وہ انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ تم اس طرف تو آؤ، تم اس طرف تو دیکھو کہ تمہارے لیے رحمت اتار دی اس نے، تم کو وہ بھوشوانی کر دی جس بھوشوانی کے لیے تمہارے پاس میں کوئی اور سورس نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا۔ یہیں آ کے انسانیت کی گاڑی رک جاتی ہے، مرنے کے بعد کیا، اور اس کے بعد ڈاگماز اور کہانیاں اور اسٹوریز چالو ہو جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ یہاں جب ہم آتے ہیں تو اسٹوریز نہیں ملتی ہم کو، بلکہ وہ پرفیکٹ ٹروتھ ہم کو ملتا ہے کہ ایسا اور ایسا ہونے والا ہے، اور یہ اس کے سٹیجز ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آنے والی زندگی کے بارے میں اللہ ہم کو ابھی بتا دے، ہمارا رب ہم کو بتائے، وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ جو ہم کو سارے پروویژنس عطا کرتا ہے، وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ اور یہ ہونے والا ہے۔ سو اللہ کی ان 2 صفات کے ساتھ کہ وہ انتہائی مہربان اور انتہائی رحیم ہے، اور اسی کو مد نظر رکھیں گے تو صورت سمجھ میں آئے گی کہ اس نے کیا بات فرمائی ہے۔ پہلی آیت شریفہ یعنی بسم اللہ کے بعد والی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وزڈم سے بھرپور ہیں۔ یہ وزڈم کون دے سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کی آیتیں، اس کی تفصیل بھی اس نے بیان کر دی، پورے قرآن شریف میں وہ موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسے حکمت اور خبر رکھنے والے رب کی طرف سے، حکمت والا بھی، خبر والا بھی، ہر چیز کی اس کو انفارمیشن ہے۔ وہ رب کائنات ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ایٹم کے برابر ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور ایٹم اگر پیدا ہوا ہے تو اس ایٹم کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات، وہ نہ جانے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں معلوم کیا پیدا کیا۔ ہاؤ پاسبل؟ چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، چاہے سوکھی چیز ہو، چاہے گیلی چیز ہو، چاہے آکاش میں ہو، چاہے فضا میں ہو، چاہے یونیورس میں ہو، چاہے پاتال میں ہو، اسے سب معلوم، ہر چیز کو جانکار، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہی ہو۔ اب اگر اس کو ہم آیات محکمات میں لیتے ہیں تو آیات محکمات اور آیات متشابہات 2 ہی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی ہے۔ ہمیں تو وہی کرنا ہوگا جو اللہ نے کیا ہے، ہم اس کو کوئی الگ الگ کیٹیگری میں نہیں لے جا سکتے۔ 3 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی فرماتے ہیں 7 نمبر کی آیت میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب نازل فرمائی جس میں ایسی آیتیں ہیں جو حکم بتاتی ہیں، آرڈر ہے اس میں، اور وہ کتاب کی جڑ ہیں، جبکہ دیگر آیتیں متشابہ ہیں، ایلیگورک ہیں۔ آج تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ پردے جب ہٹیں گے، یہ پردے ایک ساتھ ہٹنے والے ہیں، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی سارے پردے اٹھ جانے والے ہیں، ساری چیزیں دکھائی دینے والی ہیں،
اس وقت ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ متشابہات جو ہم یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا ریئل میننگ کیا ہوتا ہے، ریئل آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے، یہ پھر سمجھ میں آنے لگے گا۔ اسی طرح الف لام را والے 3 الفابیٹ آئے ہوئے ہیں، کیا معنی ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کو متشابہات میں لیتے ہیں، اور متشابہ کی تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی میتھڈولوجی یا اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا صرف مجھے معلوم ہے تو اسے ہی معلوم ہے، اور اس سے ملاقات اور اپائنٹمنٹ کا دن مقرر ہے، اس وقت ہم پوچھ سکتے ہیں کہ الف لام را کے مطلب کیا ہوا، لیکن ابھی صبر کرنا ہوگا۔ ایسے ہی صبر کرنا ہوگا جیسے ہم سے 3 سال کا بچہ ہم سے پوچھے کہ میں دنیا میں کیسے آیا، تو ہم اس کو کلیئرلی نہیں بتا سکتے، اللہ نے تجھے بھیجا، بات بھی غلط نہیں ہوگی اور وہ حقیقت وہ بھی نہیں ہوگی جو ہوا کرتی ہے۔ انسان کو دنیا میں آنے کی جو وجوہات ہیں اور جو سٹیجز ہیں اس کا بیان بھی رک جائے گا، کیونکہ وہ بچے کو یہ بتایا جا نہیں سکتا، بتایا جائے تو آفت کو ٹالنے کے لیے کام تو یہی ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا۔ تو متشابہ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا وقت میچور نہیں ہوا ہے، جب وقت آ جائے گا ہم کو پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ جو آیتیں ہیں جس میں حکم موجود ہے اور ساتھ ساتھ محکم اور مضبوط بھی ہیں، اور ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، آئٹم نمبر 1، نہ تم نے ورشپ کرنا مگر صرف ایک اکیلے اللہ کی، اس کے سوا ورشپ نہیں۔ وہ نراکار ہے، وہ نرگن ہے، وہ ہر طرح سے سارے عیب سے پاک ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں اور اس نے کسی کو اولاد بنایا نہیں، وہ خود ایک اکیلا تنہا ہے۔ سارے مذہب میں آپ کو، سارے مذاہب میں دا گاڈ، ایشور یا کال، اس کی تعریف میں یہی چیز ملتی ہے، لیکن عبادت کرنا ہے، ورشپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہزار ہیں۔ جب اتنے پاورفل گاڈ کی ورشپ نہیں کرو گے تو اور کس کی کرو گے، اور کہاں سے ملے گا، اور کہاں سے نفع ہوگا اور کہاں سے نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ ہی سو پاورفل کہ ہمارے نقصان پر بھی اختیار رکھتا ہے اور ہمارے نفع کے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ڈکلیئر اٹ، کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے وارننگ دینے والا کہ عذاب لگا ہوا ہے، سزا ہوگی، اور بشیر، بشارت دینے والا کہ اگر تم نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، اپنے فیوچر سے کانشیس رہتے ہوئے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو تمہارے لیے یہ اور یہ نعمتیں ہیں۔ اب دائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بشیر اور نذیر ہی اس کی لمٹ ہے، اس کے آگے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کے آگے کی چیز ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو قیامت کے پہلے قیامت برپا ہونے لگتی ہے، جو آج ساری دنیا میں ہم نے پھیلا رکھا ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام دیے۔ 88 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے دیجئے یا نصیحت کر دیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کو زبردستی نہیں کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور ایک جگہ اسی صورت میں ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، جو پچھلی صورت کے آخری حصے میں یہی بات فرمائی اللہ نے، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ لوگوں سے نفرت کریں گے یا ان پہ زبردستی کریں گے؟ نہیں، صرف وارننگ دے دینا ہے۔ ایک شعور جس کا زندہ ہوگا، جس نے اپنے عقل کو جگائے گا، جو کامن سینس پر ان باتوں کو لے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرے بھلے کی بات کہی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں پر صرف ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات 13 نمبر کی صورت میں 40 نمبر کی آیت میں کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف کنوے کر دینا، پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ مشکل یہ آتی ہے کہ ہم حساب لینا ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے کام ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم کو پھر اس کے بعد میں اس کی سزا بھی ملتی ہے، اور یہی سزا آج کے دور میں مل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں پہ دادا گیری اور داروغہ گیری اور زبردستی نہ کریں۔
اللہ نے جن کو جیسے پیدا کیا، آزاد پیدا کیا ہے، ان تک بات پہنچا دی جائے، اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے، ہمارے انسانی بھائی ہوں گے، مانوتا سے وہ الگ نہیں ہوں گے، ہیومینٹی سے الگ نہیں ہوں گے، ہمارا ان کا ویوہار ویسے ہی رہے گا، بات وہ مانے، سو فار سو گڈ، یہ ان کا بھلا ہوگا، اس میں کوئی کمیشن ہم کو تھوڑی ملنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی سدھر جاتا ہے ہماری بات سے، ٹھیک ہے، اللہ کرے سدھر جائے، نہ سدھرتا ہو تو بھی ہماری کوئی اس میں رول نہیں ہے، اس کے نہ سدھرنے میں یا اس کے سدھرنے میں بھی۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو میں ہوں جس کو چاہوں ہدایت دوں، یہ کام اللہ کا، ہدایت کا ہمارا نہیں کہ ہم یہاں ہدایت بانٹتے آپ کو پھریں۔ ہم نے تو جو شیئر کیا آپ سے کتاب اللہ ہم نے پڑھی، جو کچھ سمجھ میں آیا ان 8 آیتوں میں، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر کی آیت میں فرمایا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، یاد رکھو کہ تمہارا ریٹرن اللہ کی طرف ہونے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بڑا سمپل ہے، پتہ نہیں کیسے نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہم یہاں تھے نہیں، ہم آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ ہماری شکل کیسے بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بنا دیتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اللہ نے چاہی وہی مجھے دے دی اور اوپر فٹ کر دی، اس کو بھی میں نہیں بدل پاتا۔ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو کہیں سے ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں ہمارا پیریڈ جب ختم ہوتا تو جانے کے لیے کوئی ایسا راضی نہیں ملے گا ہم کو کہ جس کو جانا ہو، مگر جانا پڑتا ہے جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر کریچر کو موت چکھنی ہے، موت سے فرار نہیں ہے، موت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب آئے ہیں کہیں سے، جانا ہے کہیں، جانا کہاں ہے؟ آ تو گئے، ہم کو پتہ لگ گیا ہم کہاں آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں اس دنیا میں، کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں، کیا ہم کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب سمجھتا ہے اور کر ہی رہے ہیں۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ موت کے بعد جانا کہاں ہے، اس کی ہی انفارمیشن اللہ کی کتابوں میں ہمیشہ سے آتی رہی۔ ہم نے تو کتابیں گنوا دی، کہاں ہیں؟ انڈیا میں ہم کو کوئی ملتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ویدوں کے بارے میں ضرور کہا جاتا ہے، لیکن وید کب اتارے گئے، کس پر اتارے گئے، یہ کوئی حتمی رائے نہیں بنتی۔ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اقرار کیسے کریں کہ ہسٹوریکلی کوئی پروف نہیں ملتا۔ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کا ہسٹوریکل پروف موجود ہے، اور وہ نسخے بھی موجود ہیں جو شروع دور میں تیار کیے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے لگے ہوئے زمانے سے بالکل، یہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہسٹوریکلی ایک بک ہمارے پاس میں محفوظ ہے، اور اس میں جو ذکر آیا پہلے کی کتابوں میں یہی آیا ہوگا کہ سورس تو ایک ہی ہے، کتابیں اتارنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ چائنا میں بھی اتارا ہوگا، انڈیا میں بھی اتارا ہوگا، سری لنکا میں بھی اتارا ہوگا، ہر جگہ، ہر شہر، یورپ میں، افریقہ میں، سب جگہ اتارا ہوگا۔ کہاں اتارا، کتنی اتارا، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ دنیا نے کھو دیا ان کتابوں کو، سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا تو نہیں رہا۔ مگر آخری کتاب کو اللہ نے کہا کہ تم نے تو ایک بھی کتاب نہیں سنبھالی ہے، میں سنبھالوں گا اس کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت نامے کو میں نے ہی اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے کہ وہ کتاب 1450 سال سے بغیر کسی فرق کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، اگلی آیت میں فرمایا کہ جب یہ اپنے انٹلیکٹ کو دوہرا کر لیتے ہیں، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، لیستخفوا منہ، اللہ تعالیٰ سے اس کو چھپانا چاہتے ہوں، اور اچھی طرح جان لو کہ جب یستخشون ثیابہم، اپنے باطل خیالات کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کے جو چھپا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اوپنلی جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دل اور دماغ میں اٹھنے والے جذبے بھی اللہ کو معلوم، انٹلیکٹ کے اندر میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، کوئی چیز اس سے چھپائی نہ جا سکے۔ اگلی آیت میں پھر انفارمیشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی موونگ کریچر ایسا موجود نہیں ہے زمین میں کہ جس کے رزق کی، جس کے پروویژن کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کو ہم رسک کہتے ہیں اس میں سارے پروویژن لے لیتے ہیں, اس میں ہمارا اے سی بھی آ جاتا ہے, ہمارے گیجٹس بھی آ جاتے ہیں, ہمارا سب کچھ آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جتنا آپ کو اناج لگتا ہے, جتنے منشیہ اس نے پیدا کیے, جتنے جانور اس نے پیدا کیے, جتنے کیڑے مکوڑے اس نے پیدا کیے, جتنے پرندے اس نے پیدا کیے, سب کی روزی روٹی اس کی طرف سے سپلائی ہوتی رہتی ہے. ہماری گڑبڑ یہ ہے کہ ہماری لگژریز کو بھی ہم رسک سمجھتے ہیں. آپ ابھی بھی حساب لگا لیں کہ گھر میں جو آپ خرچ کے لیے دیتے ہیں, ہارڈلی 10 سے 12% خرچ جو ہے کچن میں ہوتا ہے, اناج میں ہوتا ہے. اور آج بھی اس دور میں, مہنگائی کے دور میں, اسی بھارت کے اندر, میرے دیش میں, آپ کو 15 روپے میں پیٹ بھر جائے گا. 15 روپے پلیٹ کوئی چیز مل جاتی ہے. آج بھی سگریٹیں نہیں ملتی 15 روپے میں. یہ بھی عجیب بات. لیکن ہمارے شوق ایسے ہیں جس پر اتنے ٹیکسیشن ہیں کہ وہ اٹھا کے کئی گنا 600% تک کے ٹیکسیشن ہے. وہ اپنے الگ رول ہے, اس سے کوئی جیون اور مرن کا تعلق نہیں ہے. جینا اور مرنے کے لیے جتنا رسک چاہیے وہ آج بھی اتنا سستا ہے اس بھارت میں, اتنی مہنگائی میں. اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پروویژنس ہم کو دیا, بلکہ ہماری لگژریز بھی ہم کو دی. یہ چاہیے, وہ چاہیے, الیکٹریسٹی ہے, ریڈیوز ہیں, ہم کو ٹی وی چاہیے, ہم کو ٹیلی فون چاہیے, ہم کو یہ چاہیے. یہ سب تمہارے چاہیے, سپلائی بھی تو ہے, مگر جو پیدا کیا ہے اس کو جتنے دن یا جتنے گھنٹے یا جتنی ساعت کے لیے پیدا کیا ہے اتنی ساعت تک اس کا رسک اس تک پہنچاتا ہے. دیکھ لیں گے آپ, کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کسی لیبورٹری میں جایا جائے. تھوڑا سا دماغ پر زور دے, آدمی کو پتا ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا ایڈریس کیا ہے, یہ تک کہ اس کو معلوم ہے. اور پھر موت پر, وہ زمین کے کس حصے پر وہ سپرد خاک کیا جا رہا ہے, یا کس حصے پر اس کی موت ہوئی, اور زمین کے کس حصے میں پڑا ہے, چاہے چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو, اللہ کو پتا ہے. اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اتنا جانکار, کوئی اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, اس رب کی مائٹ کو تولا نہیں جا سکتا, گنا نہیں جا سکتا. کل فی کتاب مبین, اور اوپن ریکارڈ کے اندر میں بھی ہر چیز موجود ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ نہ ہو, ایوری تھنگ کا ریکارڈ ہے. کیا پتا وہ ریکارڈ کیسا ہوگا, اسی کو متشابہ کہتے ہیں. آپ کہیں ریکارڈ کیسا مینٹین ہو رہا ہے ہم کو بتائیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اور کا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ کسی کے یہاں جائیں, تمہارا اکاؤنٹ مجھے بتائیے, بیلنس شیٹ بتائیے, پروفٹ اینڈ لاس بتائیے, بتا دے گا. یہ کمال کی ہماری ڈیمانڈ رہتی ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیکیسی نہیں ہے ہم میں. کون سی چیز ہم نے کس سے مانگنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, پھر ایک انفارمیشن دی. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 پیریڈز میں جس کو بنایا, پیدا کیا. یہ 6 پیریڈ کون سے ہیں, کیا ہیں, کب سے کب تک جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور مجھے اس میں انٹرسٹ بھی نہیں کہ میں وہ پتہ کروں کہاں سے کہاں جاتے ہیں. یہ انفارمیشن ہے, جتنی انفارمیشن مجھے کامن سینس سے سمجھ میں آتی ہے میں نے رکھ لیا. جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں وہ متشابہ ہیں. میری جب ملاقات ہوگی اللہ سے, اور اللہ کرے کہ ایک اچھے ماحول میں ہو کہ وہ میری بخشش کر دیں, مجھے معاف کر دیں, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں, تو پھر میں یہ پوچھ لوں گا کہ 6 پیریڈ کیسے تھے, کیا تھے, سب کچھ پوچھ لوں گا. لیکن ابھی مجھے صبر کرنا ہوگا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کے اقتدار کا مرکز لکوڈ یا گیسز پر تھا. ماء عربی میں دونوں کی جگہ جاتا ہے, گیسز کے لیے بھی جاتا ہے. اب یہ کیا معلوم کہ وہ بگ بینگ کے پہلے کیا حالات تھے, اور جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا اور ان کے اندر میں اتنی شکتی رکھی, اور کہ وہ سارے انسانیت کا اناج نکال کے آج بھی زمین ہم کو دے رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آبادی اتنی بڑھ چکی ہے, 100 سال میں بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی, کئی گنا ہو گئی ہے اس دنیا کی آبادی. ساتھ میں ہماری ملک کی بھی آبادی, آزادی کے ہم 30 کروڑ تھے, آج 125 کروڑ ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اناج پہنچ رہا ہے. یہ کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں سائنس کا کمال ہو, عقل اس نے دی نا. اگر عقل ہی نہیں ہوتی تو ڈیولپمنٹ کیا ہوتا؟ اور کس جاندار نے ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بکروں نے کیا ہے, اور کسی جاندار نے کیا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. لاکھوں کروڑوں سال سے جیسے ہیں ویسے ہیں, لیکن انسان ہر پل
ہر لمحہ اور ہر دن ترقی کی رفتار اس کی چالو ہے، اور زمین کے اندر میں اناج کم ہوگا نہیں. گڑبڑ ایک ہے، گڑبڑ یہ کہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے وہ کرپٹ ہے. ہم اناج کو سڑاتے ہیں جان بوجھ کر ویئر ہاؤسز میں. کیوں سڑاتے ہیں؟ ہمارے شراب کی فیکٹریاں چلنی چاہیے. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی سوچ ہوئی؟ جس ملک میں غریب مر رہے ہوں اناج کے خاطر، کسان خودکشی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اناج جو ہے سڑا رہے ہوں شراب بنانے کے لیے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہاں تو جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا گنہگار، جو جتنا بڑا ہے وہ تو اتنا نیک ہونا اور پارسا ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں دکھائی دیتا، یہ افسوس ہے. اور اسی کی وارننگ کے لیے یہ کتاب موجود ہے کہ دیکھو ایک ایک پائی کا اور ایک ایک اناج کے دانے کا حساب دینا ہے، اور ایک ایک بھوکے کا بھی حساب دینا ہے. وہ جو کرسی پہ براجمان ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کی راج میں بھارت میں اتنے کسانوں نے خودکشی کیوں کی، یا اتنے لوگ بھوکے کیوں سوئے، اتنے بچوں کو غذا کیوں نہیں ملی. یہ سارے سوالات ہونے والے ہیں. یہ وارننگ ابھی دی جا رہی ہے، اس کتاب کے ذریعے دنیا کو دی جا رہی کہ حساب دینا ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پہ لیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ راز ہے اس زندگی کا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ ٹیسٹ کرے تم کو کہ تم میں سے اچھے کام کون کر کے آتا ہے، نوبل ڈیڈس کون کر کے آتا ہے، نیک اعمال کر کے کون آتا ہے. اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الدہر میں چھوٹی سی آیت میں پوری دنیا کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. 76 نمبر کی سورت میں ایک سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل تذکرہ مینشن کرنے کے لائق چیز ہی نہیں تھا. آئی ایم 66 ناؤ، 66 سال کی عمر ہونے کو آ رہی ہے. 100 سال یا میری پیدائش کے 1 سال پہلے، 67 سال پہلے، 67 سال پہلے میرے والدین کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سا بار ہے. معلوم ہوتا ہے؟ نہیں. زیادہ زیادہ سونوگرافی میں معلوم ہو جائے گا کہ چائلڈ میل ہے یا فیمیل ہے. اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی ہائٹ کیا ہوگی، کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے جناب. باتیں بیکار کی ہیں. کوئی قابل تذکرہ اور قابل مینشن چیز ہی نہیں تھا. پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو کریٹ کیا ہے انٹرمنگل جرم سیل سے، تاکہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں، اور اس کو 2 فیکلٹی دی، سننے کی بھی اور دیکھنے کی بھی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے امبائب کر دیے اس کے نفس کے اندر، اس کے ضمیر میں، اس کی چیتنا میں، اور اس کے کنسائنس میں. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہاں سے سگنل بالکل ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے. سگنل کو کچلا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور اپنی منمانی کی جاتی ہے. اگر اس سگنل پہ ہی انسان اگر چل لے پوری زندگی، جہاں رانگ سگنل آئے اس کام سے رک جائے، جہاں رائٹ آئے وہ کرتا چلے جائے، تو انشاءاللہ خیر ہے اس کے لیے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اس ڈیوائس کی قدر نہیں کرتے. اتنا بڑا ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے، اتنا عظیم الشان، ہوگا وہ چھوٹا سا یا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیبارٹری میں جا کے، اور نہ وہ دکھے گا. یہ احساس ہے، اس کو محسوس کرو. وہ احساس جو ہمارے دل میں آتا ہے اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے، اگر صرف اسی پر چلتے رہیں تو ایک ڈرائیور کی طرح رائٹ لیفٹ کنٹینیو ہمارا اسٹیئرنگ مڑتا چلے جائے، کنٹینیو ایکشن کرتا چلے جائے، اور ہم منزل پر پہنچ جائیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر انسان اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے کہ کتنا بڑا ڈیوائس ہے. سو ویری شارٹ میں بتا دیا گیا کہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، خلاص. اب جو اس کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ سمجھے گا اور جو اس کو ٹیسٹ سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا. جو یہاں مزے لوٹنے آیا ہوگا اس کی کامیابی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر تم ان انسانوں سے کہو کہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، جنہیں ماننا نہیں ہے وہ اس کو جادو کی باتیں کہیں گے. اس میں کیا جادوگری بھائی؟ یہ انفارمیشن ہے، آپ مانیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں ٹھیک ہے، کمنٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے.
آپ کو تو پوری آزادی اللہ نے دی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ناشکری کرے چاہے تو شکر گزار بندہ بن کر دکھائے، دونوں راستے اس کے لیے کھلے رکھے ہیں اس کے رب نے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، یہ عذاب آ نہیں رہا ہے آپ کی فرمائش پر یا آپ کی جلدی مچانے پر، تو یہ نہ سوچا جائے کہ کسی اور نے اس کو روک رکھا ہے۔ الا یوم یاتیہم، اچھی طرح جان لو جس دن وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر نہیں فرصت ملنے والی۔ وحاق بہم ما کانوا یستہزئون، جس بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا، جس بات کو مذاق میں سمجھا تھا، جس بات کو کچھ اور سمجھا تھا، ان کو وہی چیز آ کے گھیر لے گی۔ اس سے پہلے انسان کو اللہ توبہ نصیب کر دے، استغفار دے دے، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دے، وہی کامیاب ہوگا۔ اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی دعا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔